ہم سب سات سیدھی کلمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے پاس جو ہے وہ ساتواں کلمہ ہے جو خدا کے یسوع مسیح کے مبارک سے بولا گیا، اور یہ کلمہ فتح مندی کی علامت ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں نے ٹارگیٹ دیا تھا کہ میں 3 بجے تک وائنڈ اپ کروں گا، میں شارٹ ٹائم میں کوشش کروں گا کہ اسے وائنڈ اپ کروں۔ حوالہ نوٹ کر لیجیے گا، میں پڑھوں گا نہیں۔ ساتواں کلمہ آپ کو مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان اس کے 23ویں باب کی 44ویں اور 46ویں آیت میں ملے گا، جو کہ کلمہ ہے ہمارے پاس سپردگی کا، فتح مندی کا، خدا کے ساتھ ملاپ کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب گڈ فرائیڈے کی عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہے، تو میں اس سے پہلے کہ کلمے کی طرف آؤں، پہلے ہم دیکھیں کہ گڈ فرائیڈے مبارک جمعہ جس کی عبادت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہے، تو بڑے سارے لوگوں کے بڑے سوال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نظریے ہوتے ہیں، ہماری کلیسیا میں تو خداوند کا شکر ہے بڑا کام یہ رواج ہے کہ اس دن گڈ فرائیڈے کو بلیک سوٹ پا کے آنا ہے، اسپیشل اسٹائل ہونا ہے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہماری کلیسیا میں یہ بڑا کم فیشن پایا جاتا ہے، اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ جب لفظ بولا جا رہا ہے گڈ فرائیڈے یا مبارک جمعہ، یہ وہ لفظ ہے جو فتح مندی، مبارکبادی، خوشحالی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ہم جب گڈ فرائیڈے پہ 7 سلیبی کلمات سنتے ہیں تو 7 سلیبی کلمات ہمیں یسوع کی وہ زندگی جو زمین پر جو اس نے گزاری اور جو لمحہ اس نے خدا کے ساتھ گزارا، یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ خدا کا بندہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور سب سے ذبح کیا ہوا بندہ ہے۔ اس 7ویں کلمے میں وہ کہتا ہے کہ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع مسیح اپنے باپ سے مخاطب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے وہ باپ سے مخاطب ہو، میرے عزیزوں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا پوری بنی انسان کے لیے پہلے کلمے میں کہتا ہے کہ اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب یہ 2 کلمات جو ہیں اس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، بلایا۔ اور اگر ہم غور کریں تھوڑا دیر کے لیے اپنے آپ پر دیکھیں کہ یسوع مسیح اس وقت جب آگے گثسمنی میں گئے تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہاں پر فرشتے خداوند یسوع مسیح کو تقویت دے رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں۔ وہ کس قدر دکھ کی گھڑی میں ہے، اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اور صلیب پر جب وہ اپنی جان دینے کے قریب ہے، صلیب پر جب وہ قربان ہونے کو ہے، تو انہوں نے کوئی بڑی اچھی موت نہیں لی۔ اگر اس دور پر دیکھا جائے تو یہ جو صلیبی موت تھی یہ لعنتی موت قرار دی گئی تھی، قیدیوں کی موت تھی، گنہگاروں کی موت تھی، یہ گنہگاروں کے لیے سزا تھی۔ جیسا کہ آج جب کسی کو سزا سنائی جاتی ہے، سزائے موت، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بڑا جرم ہوگا جسے سزائے موت سنائی گئی ہے۔ یسوع مسیح نے یہ موت، یہ لعنتی موت میرے اور آپ کے لیے دی۔ اور اگر ہم غور کریں اس وقت پر، تو جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو یسوع مسیح کے پسلی میں بھالا مارا گیا، نیزہ مارا گیا، کس لیے؟ تاکہ چیک کیا جائے وہ جیتا ہے کہ مر گیا۔ اس لیے کہ یہودی کلچر کے مطابق انہوں نے رومی حکومت سے یہ درخواست کی کہ جب کسی قیدی، ایسے قیدی کو صلیب پر سزا دی جائے جو کہ بڑا درد دہ، تکلیف دہ کا ایک لمبا عرصہ صلیب پر لٹکا دیا جاتا، اور وہ شخص دھوپ میں بھوکا پیاسا صلیب پر لٹکا رہتا اور بھوکا پیاسا ہی مرتا۔ اور اگر کسی کی جان نہ نکلتی تو یہودیوں نے
رومی حکومت سے درخواست کی کہ جب کوئی خاص تہوار ہو، خاص دن ہو، تو وقت دیا جائے، اس قیدی کی ٹانگیں توڑ دی جائے تاکہ وہ جلدی بچ جائے، کیونکہ اگلا دن جو ہے وہ پاک اور مقدس دن ہے، اور مقدس دن کوئی بھی قیدی جو ہے صلیب کے اوپر لٹکا نہ رہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر دیے گئے تو وہ اپنی جان جب دیتے تو اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں اس ذمہ داری کے لیے، اس کام کے لیے جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ اپنے باپ کی پوری تابع داری میں، فرمانبرداری میں خدا کے تابع ہیں، اور جب جان دینے کو ہے تو اس سے اپنے باپ کو مخاطب کیا کہ اب میری جان، میری اور ذمہ داری جو ہے، میرا وہ کام جو تو نے میرے سپرد لگایا تھا اسے میں پورا کرنے کو، تو اس لیے خداوند میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو وہ خداوند کی جگہ پر باپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اس لیے میرے دل و میرے اور آپ کے سامنے صاف صلیبی کلمات ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کیا میں اور آپ غور کرتے ہیں کہ ان صلیبی کلمات میں یسوع مسیح نے کس قدر دکھ سہا؟ اس دکھ کی گھڑی میں بھی وہ میرے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے، وہ میری اور آپ کی باپ سے درخواست کرتا ہے، اور درخواست کرتا ہوا باپ سے مانگتا ہے کہ باپ کو فتح مندی اس لیے ہے کہ خدا نے وہ رشتہ جو باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا اس کو پھر سے جوڑنا چاہا۔ اگر ہم یوحنا کے انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت دیکھیں تو اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ ہماری مرکزی آیتیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کے آئے، سب کے لیے نجات نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں پر مسیح ہیں، ایماندار ہیں، اتنی دیر تک یسوع کے کفارے کو نہیں مانیں گے، اس کی موت کو نہیں مانیں گے، مردوں میں سے جی اٹھنے کو نہیں مانیں گے، اپنی زندگی کو اس کے خون سے نہیں توڑیں گے، ہمارے لیے نجات نہیں ہوگی۔ نجات اس کے خون بہانے سے ہے، اور جو اس کا خون بہایا گیا وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے بہایا گیا۔ اور آج ہم کسی بکرے یا شترے کے خون سے نہیں بلکہ خداوند یسوع کے خون سے خریدے گئے، اور اس کا وہ خون میرے اور آپ کے لیے نجات کا سبب ہے۔ اس لیے میرے دل و 7واں کلمہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی فتح کو ظاہر کرتا ہے، اس کام کو جس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا اسے اس نے پورا کیا۔ اور جب وہ پورا کر رہا ہے تو راستے میں رکاوٹیں بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، اور ان پریشانیوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر تک ہم بھی خدا کے ساتھ چلتے ہیں پریشانیاں اور مصیبتیں ضرور آتی ہیں، لیکن ان کا حل کلام میں سے نکلتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈاکو دو ہیں، دونوں نہیں یسوع مسیح کے پاس کھڑے ہیں، لٹکیاں ہوئی صلیب پر، اور ایک گانا زنی کر رہا، دوسرا کہہ رہا کہ اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ کئی دفعہ ہم بھی خداوند کی آزمائش کرتے ہیں کہ صرف اپنی ضرورت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے خدا کے پاس آتے ہیں۔ جب ہمارا فائدہ، ہمارا مفاد، ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو کون تھے میں کون؟ ایسے زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ یسوع مسیح نے جب خدا کی تابع داری کی تو اس نے اس کفارے کو پورا کیا جس کے لیے وہ چنا گیا تھا، جس کے لیے وہ بلایا گیا تھا۔ تو آج میرے عزیز و ابلیس میرے اور آپ کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی ضرور کرے گا، ہمیں ضرور گمراہ کرے گا، لیکن ہم نے گمراہ نہیں ہونا۔ ہم جب اپنے آپ کو خداوند یسوع کے ہاتھوں میں دیں گے تو یقیناً اس کا لہو ہمارے گناہوں کو دھوئے گا، اور وہ ابلیس پر فتح حاصل کرے گا اور ابلیس سے ملتا ہو جائے گا۔ 7واں کلمہ یسوع مسیح کو اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے جو یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیری ہاتھوں میں
सुनता हूँ वो दलेरी के साथ नारा लगा रहा है उस जंग की बात को, जिस जंग के लिए वो आया था। जब वो जंग जीत चुका है तो उसने अपने बाप को मुखातब किया कि आए बाप, अब मैं वो जंग जिसके लिए तूने मुझे चुना था मैं जीत चुका हूँ, और अब मैं जहाँ से आया हूँ वहीं तेरे पास आ रहा हूँ। और इंसान जमीन पर जब आता है तो मेरे अज़ीज़ों, उसकी जमीन पर खुदा ने हदूद मुकर्रर की है, और जमीन पर रहते हुए उसकी भी यहाँ पर जंग है। एक तरफ पुलिस खींचता है और हमने अपने खुदा के ताबे रहना है, खुदा के साथ चलना है, अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत रखना है। और जब हम खुदा के साथ मजबूत रहेंगे तो फिर हमें उस बदली मौत का डर नहीं होगा। आने वाले सालों में मैं और आप नहीं जानते कि फिर हम ये गुड फ्राइडे का दिन मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, पता नहीं फिर हम सांस ली भी कलमा सुनने पाएंगे ना पाए। लेकिन आज अगर हम यहाँ पर मौजूद है तो ये खुदा का फजल है, खुदा बाप की रहमत है। तो इसलिए हम सब आज अपने आप को उसके हाथों में इन सांस ली कलमात से जो कुछ मैंने अखज़ किया है, जो मैंने सीखा है, जो आपने सीखा है, उसे यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालना दे, बल्कि उसे अपने दिल में रखें ताकि पूरा साल उस पर गौर करें। बल्कि जब भी हम कलाम सुने उसे दिल में रखें, उस पर गौर करते रहें। यहाँ पर मैं आज के कलमे की बात नहीं है, मकरसा मरियम की बात है। तो मकरसा मरियम उन सब बातों को जो उसकी ज़िंदगी में हुई, उसने अपने दिल में लाकर उन पर क्या करती रही, गौर करती रही। और हम जब जिंदा लोगों की ज़मीन पर जिंदा है तो पिछले साल भी हमने स्लीपी का बात सुने, इस साल भी हमने सुने, लेकिन गौर करें और देखें कि अगर मैंने स्लीपी का बात सुने हैं तो अगर पूछा जाए कि पहला कलमा की थी, दूसरा कलमा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, तो पूरी जमात में से बहुत कम लोग होंगे जो इस बात से कहेंगे मुझे दूसरा कलमा ये था, तीसरा कलमा ये था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद दिखावा पसंद नहीं करता। खुदावंद को मेरे और आपके बदन में, खुदावंद को मेरी और आपकी रूह की प्यास है, वो मेरी और आपकी रूह की तरफ रखता है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद चाहता है कि कोई भी जान गुनाह ना करे, बल्कि हर जिंदगी की तौबा ताकत नहीं होता है। यीशु ने अपना बदन सलीब पर कुर्बान कर जान देकर मुझे और आपको अपने खून से खरीद लिया, बाप के पास चला गया, मेरी और आपकी शफाअत करता है। और अगर आज भी हम गुनाह में हैं तो फिर उसका गुफारा और उसकी कुर्बानी मेरे और आपके लिए फायदेमंद देगा। तो आज भी हम उस भीड़ की मानद है जिस भीड़ ने यीशु मसीह के लिए चला चला कर कहा कि हमारे लिए किसको छोड़ दे, बराबा को। बराबा को नेक और रासवाद आदमी था, खुदातर सा आदमी था नहीं, बल्कि वो डाकू लुटेरा था, खूनी था। लोगों ने उसको मांग लिया और यीशु को कहा कि क्या करो, सलीब दे दो, क्योंकि वो दुनिया की बातें अपने लिए ज़्यादा अजीज रखते थे। और आज हम भी यीशु मसीह की इस पता को, जो उसने सलीब पर और पुलिस से जंग जीती और पुलिस के सर को अपने पाँव से कुचल दिया, तो मुझे और आपको भी ये इख्तियार देता है। जब यीशु ने सलीब पर और पुलिस के सर को कुचल दिया तो वो आपसे मुझसे भी कहता है, आप भी जो कुछ उसके नाम से मांगेंगे आपके लिए हो जाएगा। ये इख्तियार खुदा ने मुझे और आपको दिया है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम आज गौर करें और अपनी ज़िंदगी का देखें कि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक नाम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी में फतह नहीं है। फतह का मतलब यीशु का होना, और जहाँ यीशु है वहाँ इब्लीस नहीं ठहर सकता। आए अपने सर को झुकाए, खुदा से दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें आज की सारी सांस कलमात के लिए। खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं।